یا فائنینس ہے، اور سب پر آپ نے لکھا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. آپ جب ان کے اس سلسلے میں آپ کتابیں ان کے دیکھیں گے، فتاوی بالخصوص، کیونکہ فتاوی چھپ کے ہیں، فتاوی کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لیکن فتاوی میں اتنا ہے، ہر علم متعلق آپ کو چیز مل جائے گی کہ آپ پڑھیں گے حیران بھی ہوں گے، اور اگر سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے بھی. تو آپ دیکھیے، سمجھیے، پڑھیے کہ مولانا نے کیا کچھ لکھا ہے. باقی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، جنرل ہسٹری، اسلامی ہسٹری، وہ تو درمیان میں چیزیں آتی ہی رہتی ہیں، لیکن مین چیز جو میں نے آپ کو بتائی سوشل سائنسز اور مینجمنٹ سائنسز کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی خاصا کام کیا ہے، اور کتابیں موجود ہیں. میں کتابوں کے نام بھی اگلی سلائڈس میں آپ کو بتاؤں. یہاں دیکھیے آپ، میں نے اب وہ چند، کیوں ظاہر بات ہے ہزار کتابوں کو تو میں یہاں انٹروڈیوس کر نہیں سکتا، اور اگر سائنٹیفک کتابیں وہ سب نہیں کر سکتا، تو میں نے چند بہت ہی مشہور کہہ لیں یا کہہ لیں کہ بس میں نے جس کو مناسب سمجھا میں نے یہاں بتا دیا. اول ان کی کتاب ہے ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن، جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا. وہ ہے کنز الایمان کا، جو 1330 اور 1911 میں آپ نے ترجمہ کیا تھا، اور آج تک ترجمہ چل رہا ہے. اس کو بھی 100 سال ہو چکے ہیں. اور یہ بتا دوں کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ترجمہ آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو جتنے بھی سائنٹیفک عنوانات، سائنس سے متعلق جو آیات آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہوں گی، اس کے اندر بہترین ترجمہ کیا ہے مولانا احمد رضا بریلوی نے. اور کوئی اردو مترجم ان سائنٹیفک آیات کا، میں سائنٹیفک اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں سائنس کا اصول بیان کیا گیا ہے، کوئی اور اردو مترجم ان سائنٹیفک آیات کا اس سائنٹیفک اصطلاح میں ترجمہ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سائنٹیفک پرنسپل سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب انہی آیات کو آپ مولانا کے ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ فوراً جو سبجیکٹ کا آدمی ہوگا سمجھ جائے گا یہ مولانا بالکل صحیح ترجمہ کر رہے ہیں، یہی ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا ایک اہم کارنامہ ہے. اور آپ دیکھیے گا پھر ان کا حدیث پہ جو کام تھا وہ ہم نے ذکر کر دیا تھا، جامع الحدیث. اور فتاوی جو ہے ان کا اردو پرشین لینگویج میں، وہ فتاوی رضویہ کے نام سے ہے. اور فائنینس اور بینکنگ حوالے سے میں نے یہاں صرف ایک کتاب کا نام لکھا ہے، اور وہ ہے کفل الفقیہ الفاہم. یہ ایک بڑا مشہور رسالہ عربی میں لکھا تھا، اور یہ لکھا تھا جب آپ دوسری بار حج پر گئے تھے. اور جب حج پر آپ گئے تو وہاں کے علماء کرام اس وقت تک، یہ 1324 کی بات ہے، اس وقت تک جو کاغذ کا نوٹ آیا تھا، علماء کرام عرب و عجم کے اس بات کو طے نہیں کر سکے تھے کہ آیا اس سے ہم جو لین دین کریں گے وہ سود ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اکثر بیشتر بلکہ سب ہی اس کو سود بتا رہے تھے. جو کاغذ کی شکل میں نوٹ آ گیا تھا اس سے لین دین کو سود بتا رہے تھے، چاہے کسی بھی مذہب کے وہ علماء کرام ہوں، اور عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں. یہ نیا نیا نوٹ آیا تھا، سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، علماء کرام اس کو حل نہیں کر پا رہے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جب دوسرے حج پر پہنچے تو علماء نے کہا بھائی یہ ہند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس سے پہلے بھی متعارف ہو چکے تھے، تو ان کو سوال دیا جائے. ان کو سوال دیا گیا کہ آپ اس کا جواب لکھیے. آپ نے ٹھیک ہے. آپ اس وقت کوئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی، کوئی ان کے کتابوں کا ذخیرہ ان کے ساتھ نہیں تھا. جب آپ کے پاس یہ سوال آیا تو آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے چند گھنٹوں کی نشست میں 2 نشستیں کی انہوں نے، اور اپنے بیٹے مولانا حامد رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، اور ایک کتاب کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم کے نام سے کتاب عربی زبان میں املا کروا دی چند گھنٹے میں. اور یہ تقریباً 150 صفحے کی کتاب ہے عربی زبان میں، اور اس کے اندر مسئلے کا حل دیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اس کی بنیاد پر اس نوٹ جو کاغذ کا اس سے لین دین جائز ہوا، اس کے اندر پھر پورا بینکنگ سسٹم موجود، وہ بھی موجود ہے، کس طرح سے لین دین ہو سکتی ہے، کیوں بینکنگ سسٹم بھی شروع ہو چکا تھا زمانے میں. تو آپ نے اس کو بیان کیا. تو اس وقت جو اسلامی بینکنگ کی بات ہو رہی ہے، میرا گزارش یہ ہوگی کہ اس کتاب کی طرف توجہ فرمائیں. اس کے ہم نے انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے، اور جتنے بھی بینکرز ہیں اور جتنے بھی فائنینس سے متعلق لوگ ہیں اس کتاب کو ضرور مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اس سود کو بچا سکتے ہیں اور اس کو ہم حلال کی طرف لے جائیں. ابھی بہرحال کاروائی ہو رہی ہے، کچھ نے کی ہے، لیکن اس کتاب کو بنیاد بنائیں. اور میں بتانا چلوں کہ اس کتاب کو لوگ بنیاد بناتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. سوشل سائنسز کے اندر ایک کتاب کا میں نام لکھا المحجۃ المعتمنہ فی آیات المحتمنہ ممتحنہ. یہ 1339 کے اندر آپ نے کتاب لکھی،
اور اس کتاب کے اندر اس کے اندر جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ بالخصوص اس کے اندر آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کس طریقے سے جو اس زمانے میں تحریکیں چل رہی تھیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، ان تحریکوں کو انہوں نے پھر حکمت عملی سے کیسے رد کیا، قرآن حدیث کی روشنی میں بھی حکمت، تو پولیٹیکل اسی کا نام ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے فورکاسٹ کیا کہ کس طریقے سے یہ ہندو اور جو زمانے کے وہاں کے برٹش تھے وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دبانا چاہ رہے تھے، تو اور کس طریقے سے اسلام کو وہاں پر ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو مولانا ایک بہت بڑا رسالہ لکھا یہ، اور لوگوں کو بتایا کہ ان کے جو آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں ان سے آپ بچیں۔ تو سائنس کے اندر جو کتاب میں نے لکھی ہے فوز مبین در رد حرکت زمین، یہ بھی ایک اہم رسالہ ہے، اس پر انشاءاللہ ایک ہم پریزنٹیشن میں تفصیل گفتگو کریں گے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اسٹیشنری ہے اور سورج جو ہے گھوم رہا ہے، جو کہ سائنس کے بالکل مخالف ہے، لیکن بحث کریں گے اس کو اگلے کسی پریزنٹیشن میں۔ پھر ہدایت بخشش آپ کا ایک نعتیہ کلام ہے جو بڑا معروف ہے، کہ جس کو آپ اس نعت کوئی سے نعت بھی آپ سنیں گے یقیناً آپ بڑے محظوظ ہوں گے۔ یہ 3 والیوم ہے، اور پھر بے شمار آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے فضائل پر، شمائل پر رسالے موجود ہیں۔ یہاں کچھ اور بھی نام تھے کتابوں کے، لیکن یہ وہی کتابیں ہیں جو میں اور پریزنٹیشن کے اندر آپ کو بتاتا رہوں گا۔ سائنٹیفک رسالے ہیں اس کے اندر، یہ بھی سب اسی سے متعلق دیکھنا، لوغارتم بھی ہے اس کے اندر، ریاضی بھی ہے، اور تو یہ انشاءاللہ آپ کو پریزنٹیشن جب میں سائنٹیفک دوں گا اس سے بتاتا رہوں گا۔ میں صرف انلسٹ کر دیا تاکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ پریزنٹیشن بھی ختم ہو رہی ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ان کے ورک کے، ریٹن ورک کے اوپر، کہ جو انہوں نے قلمی کام کیا ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا ذخیرہ علمی چھوڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پوری طور پر استفادہ کریں۔ آج کی پریزنٹیشن یہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے پریزنٹیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے بلبل رنگی رضا یا توتیے نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا توتیے نغمہ